مقصد پیدا نہیں کیا، بس ہم ایمان لائے ہیں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، جب مومن کو فکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ہر چیز کے اندر عبرت اور اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، اور جب آدمی یہ غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ میں کیسے آیا ہوں اور کس نے مجھے بھیجا ہے اور کس کی مرضی کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں گا، تو اس کا ایمان ہر وقت تازہ رہتا ہے۔ لہٰذا ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، جس چیز کو اٹھائے، جس چیز کو کھائے، جس چیز کو دیکھے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کو دیکھے تاکہ ایمان ہر وقت تازہ رہے، اور سوچے یہ کس نے بنائی ہے، کس نے بھیجی ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے چیز۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایمان مرجا جائے گا۔ ایمان کو ہر وقت پانی کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو پڑھتا رہا کریں، خاص کر ترجمے کے ساتھ، تھوڑا پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں۔ امام راضی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سوچ میں پڑ گیا کہ دیہاتی لوگ اور ان پڑھ لوگ اللہ کے متعلق کیسے جان سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، پھر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کسی دیہات میں سفر طے کیا۔ راستے میں ایک اونٹ سوار دیہاتی ملا، سلام کہا اور کہنے لگے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال کریں۔ تو کہنے لگے کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا دیکھنے سے تو آپ اچھے بھلے آدمی لگتے ہیں، یہ سوال کرنے کا آپ کا کیا مقصد ہے کہ رب العالمین کو کون نہیں مانتا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا کہ آپ جب جنگل میں سفر کرتے ہیں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں یا جانوروں کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ ان سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نشانات کسی جانوروں کے ہیں کہ کبھی یہاں سے گزرے ہوں گے۔ تو کائنات کے اندر جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو حیران ہو گئے کہ ایک دیہاتی آدمی کے پاس بھی کتنے دلائل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں گاؤں کی طرف بڑھا تو راستے میں مجھے ایک بڑھیا ملی جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے سلام کہا اور کہا اماں جان میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی بیٹا آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ اماں جان کیا آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ تو کہنے لگی بیٹا یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون نہیں مانتا؟ اماں جان آپ کے پاس کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ تو کہنے لگی بیٹا یہ چرخہ ہی میری دلیل ہے، اگر میں اس کو نہ چلاؤں، پونی نہ ڈالوں تو داغا کیسے بنے گا؟ تو کہنے لگی بیٹا اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں، اس کائنات کے چرخے کو جو چلا رہا ہے رات اور دن آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، کبھی ستارے چمک رہے ہیں، کبھی سورج آ رہا ہے۔ تو حیران رہ گئے، پھر پوچھنے لگے اماں جان ایک اور سوال ہے، کیا کائنات میں ایک اللہ ہے یا دو؟ تو کہنے لگی کہ ایک ہی اللہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم دو عورتیں ایک چرخے کو چلائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری طرح ہم چلا سکیں، یعنی چلاتے ہوئے ہمارا نظام درم برم ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے مجھے فوراً وہ آیت ذہن میں آ گئی جو سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا، یعنی وہ آپس میں لڑ پڑتے۔ اگر ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں تو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک سکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے، تو کائنات کے دو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری کائنات کا ایک ہی الہ ہے۔ کائنات کے اندر جو سکون ہے وہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ساری کائنات کو ایک ہی ہستی نے چلایا ہوا ہے اور اس کی بادشاہت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس بات پر امام راضی کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے سینے کے اندر ایمان اجاگر کیا ہوا ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو چاہے ان پڑھ ہو۔ شرط خلوص کی ہے کہ اس کے دل میں کتنا خلوص ہے اللہ کے لیے، کتنی جستجو ہے، کتنی کوشش ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، یعنی دہریہ خیال کے، مسلمانوں کو کہتے تھے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ لوگ اتنا پڑھے نہیں تھے لہٰذا ان سے پوری طرح بات نہیں کر سکتے تھے۔ امام صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ کل میں فلانے وقت میں آؤں گا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے ان کے اور ان لوگوں کے درمیان
دریائے دجلہ تھا۔ اگلے دن وہ کافی لیٹ آئے، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے دیکھیے میں اس لیے لیٹ ہوا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جب میں پار کرنے لگا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں دریا کے اوپر کوئی پل نہیں تھا، تو میں نے کشتی پر بیٹھنا تھا، مجھے کشتی نہ ملی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت میرے سامنے کھڑا ہے، ایک آری آئی، چلانے والے کی خبر نہیں کہ کون چلا رہا ہے، تو اس کے تختے کاٹنے لگی، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ہتھوڑی آئی ہے اور پیچھے سے میخیں بھی آ رہی ہیں اور ان سے کشتی بننا شروع ہو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کشتی میرے لیے بنی ہے۔ جب وہ تیار ہو گئی تو میں بیٹھا، وہ خود چل کر دریا میں چلی گئی اور مجھے پار لگا دیا، اس لیے یہاں آنے پہ مجھے دیر لگ گئی۔ جب انہوں نے یہ بات ختم کی تو سب لوگ کہنے لگے، یعنی دہریے لوگ، کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود تیار ہو، اس کے تخت خود کاٹے جائیں اور خود وہ چلے؟ تو کہنے لگے اے عقل کے اندھو، ایک چھوٹی سی کشتی کے متعلق یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ خود تیار ہو سکتی ہے اور خود چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کی جو کشتی رواں دواں ہے، چل رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، کیا وہ خود بن گئی ہے؟ ان میں سے کتنے لوگ پکار اٹھے کہ واقعی یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ میرے گھر میں ایک کرسچین آیا، میرے بچے نے اس کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی بات کی تو کہنے لگا مجھ سے دین کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا۔ میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، میرے سارے جسم کے مسام کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیسا شخص ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا۔ میں نے اس سے بات کی کہ تم کس لیے اللہ کو نہیں مانتے؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس کو ماننے کے لیے۔ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، میں خود بخود نہیں بنی۔ سامنے درخت تھا، میں نے کہا دیکھیں اس درخت کا ایک ایک پتا جو ایک ہی ڈیزائن پہ بنا ہوا ہے، اگر کسی نے اس کو نہ بنایا ہو تو اس قسم کے سارے درخت کے اوپر پتے نہیں بن سکتے۔ کسی ہستی نے ان کو ایک ہی جیسا بنایا ہے، دوسرے درخت کے پتوں کی طرح یہ کبھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ لمٹ کس نے رکھی ہے اور کس نے ایک ایک پتے کے اوپر قلم چلائی ہے؟ انسان جب ایک تصویر کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ مصور کتنا حکیم ہوگا، جس نے چھوٹی سی سینری کے اندر دریا بھی بنائے، پہاڑ بھی بنائے، کشتیاں بھی چلائیں، پرندے بھی بنائے، درخت بھی بنا دیے، اور ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو کسی مصور نے بنایا ہے، یہ سینری خود نہیں بنی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کائنات کی سچی سینری، جس میں اتنے بڑے پہاڑ اور دریا، سورج اور چاند اور ستارے اور سمندر، جو اللہ کی سچی سینری کے کارکن ہیں، ان کو دیکھ کر خالق کو کیوں نہیں مانتا؟ پھر میں نے ایک مثال دی کہ ایک کمرے میں اگر آپ داخل ہوں، وہاں ہزاروں قسم کے کھلونے پڑے ہوں اور ان کھلونوں میں ایک بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، آپ جس کھلونے کو اٹھاتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانے ملک کا بنا ہے اور یہ فلانے کا، اور ہر ایک کھلونا یا بیٹری سے چل رہا ہے یا چابی سے چل رہا ہے، یعنی خود بخود کوئی بھی حرکت نہیں کرتا۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ کھلونوں میں سے فلانا کھلونا خود بخود بنا ہے یا یہ سارے کھلونے خود بخود بنے ہیں، تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کیا ساری دنیا کے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ان کو کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہے؟ اور جو کائنات میں سچا کھلونا ہے، یعنی وہ لڑکا یا بیبی یا بچہ جس کو بیٹری کی ضرورت نہیں، چابی لگانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود حرکت کر رہا ہے، کیا صرف اس وجہ سے نہیں مانیں گے کہ اس کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوا کہ میڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی؟ تو دیکھیے ایک پلاسٹک کا کھلونا، مٹی کا کھلونا، الومنیم کا کھلونا، لوہے کا کھلونا خود بخود نہیں بن سکتا، تو گوشت اور پوشت کا، جس کے اندر دل بھی حرکت کر رہا ہے، خون بھی ہے، ٹیمپریچر بھی ہے، جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جس کے اندر عقل بھی ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ کسی ہستی نے اس کو بنایا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کھلونوں کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہو اور ان کو چومتا چاٹتا ہو؟ ہاں، بچے تو کرتے ہیں مگر بڑا کبھی نہیں کرے گا۔